پاکستان میں اکثر ہائی پروفائل کیسز جس میں کہ نام نہاد بڑے لوگ ملوث ہوتے ہیں، ان کے جب فیصلے آتے ہیں اس کے بعد عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ ایک بار پھر عوام کو احساس ہوتا ہے، اس بحث کو جنم دیا جاتا ہے کہ شاید ہمارے ملک میں عام آدمی کے لیے قانون کچھ اور ہے جبکہ قواس کے لیے قانون کچھ اور ہے، انصاف کے شاید پیمانے کچھ اور ہیں۔ یہی ہوا گزشتہ جمعے کو یہ بات چیت اور یہ بحث پھر شروع ہوئی جب ماڈرن کوئٹہ نے پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے رہنما اور سابق رکن اسمبلی عبدالمجید خان اچکزئی کو ہٹ اینڈ رن کیس میں عدم ثبوت کی بنا پر بری کر دیا، کیس ختم کر دیا۔ یہ وہ حضرت ہیں جنہوں نے جون 2017 میں کوئٹہ میں دن دہاڑے ٹریفک پولیس کے سب انسپکٹر حاجی عطاء اللہ کو بیچ سڑک پر اپنے گاڑی تلے رون دیا تھا۔ حادثے کی ویڈیو پوری دنیا نے دیکھی تھی، پورے پاکستان نے دیکھی تھی۔ ویڈیو وائرل ہوئی، اس میں ایک سابق ممبر صوبائی اسمبلی کا ملوث ہونا، یہ تمام معاملات ایک ہائی پروفائل کیس بن گیا۔ اس وقت چیف جسٹس جناب جسٹس ثاقب نثار نے سو موٹو ایکشن لیا اور ریاست اس میں فریق بنی۔ پولیس نے مجید اچکزئی کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کیا، مقامی عدالت نے انہیں جیل کی سزا بھی سنائی تھی۔ ہم نے اس پروگرام میں ان سے اس حادثے کے بارے میں جب سوال کیا تھا تو یہ ہم ضرور کہیں گے کہ انہوں نے بنا لگی لپٹی اس کیس میں اپنے ملوث ہونے کی کوئی تردید نہیں کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ اس میں ملوث ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ وہ کیس اب ختم ہو گیا ہے، انہیں عدم ثبوت کی بنا پر بری کر دیا گیا ہے، اور یہ کیس بھی ختم ہو چکا ہے۔ فوٹیج آپ کے پاس ہے اور گاڑی میری ہے، I own it، میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ واقعی ایک ٹریفک کانسٹیبل جو کسی اور صوبے سے بیچارہ آیا تھا یہاں اپنی روزی کمانے کے لیے اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، اس کے ساتھ ایسا واقعہ ہوا، وہ بھی میری گاڑی کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو گاڑی میری ہے، میں نے ذمہ داری لی ہے۔ ان کورٹ آف لا آئی ایم ریڈی، کسی بھی عدالت میں۔ تو گاڑی آپ چلا رہے تھے یا آپ کا ڈرائیور چلا رہا تھا؟ مطلب ابھی یہ اپنے ایک غریب ڈرائیور کے اوپر میں نے یہ الزام لگانا ہے کہ وہ گاڑی چلا رہا تھا اور میں نہیں چلا رہا تھا، قصور فلانے کا تھا، میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ میں اپنی اس ساری واقعے کی پوری ذمہ داری میں خود لیتا ہوں۔ آپ ایسے سمجھے جیسے یہ گاڑی میں خود چلا رہا تھا بس۔ تو پھر ایف آئی آر میں نامعلوم ملزم کا کیوں نام ہے؟ نام کیوں نہیں ہے اس کا جو گاڑی چلا رہا تھا؟ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ گاڑی چلا رہے تو آپ کا نام ہونا چاہیے کہ آپ گاڑی چلا رہے تھے۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو قتل کر کے بھی اور چوری کر کے بھی عدالت سے نکلتے ہیں اور وکٹری کا نشان بناتے ہیں، اور میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں، نہ میرا تعلق ایسی فیملی سے ہے۔ مطلب مجھے پتہ ہے غلط کام ہوا ہے، ایز اے پارلیمنٹیرین نہیں ہے، عام انسان کی حیثیت سے غلط کام ہوا ہے، بہت زیادتی ہوئی ہے۔ مطلب کسی نے آن دا اسپاٹ نہیں کہا کہ میں گاڑی چلا رہا تھا، پھر بھی میں اس واقعے کو اون کر رہا ہوں۔ یہ ہے پورا معاملہ، اور اب اس کا فیصلہ آ گیا ہے اس کیس کا، اور یہ بہت ہی ایک دل خراش مناظر تھے جو پورے پاکستان نے دیکھے۔ اچکزئی صاحب کہتے ہیں جو کہتے ہیں وہ آپ نے سنا، مگر وہ اب اس کیس سے بری بھی ہو گئے ہیں، یہ کیس بھی ختم ہو گیا ہے، اور ایک بار پھر اس بحث کو ایک بار پھر پھیلاؤ مل رہا ہے جو اس سے پہلے مختلف لوگ اس حوالے سے بات کرتے رہے ہیں کہ جب خواص کسی مقدمے میں ملوث ہوتے ہیں ان کے جو فیصلے آتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں۔ یہ وہ بات ہے جو ایک بار اب کے وزیر اعظم جناب عمران خان نے بھی کی اور وزیر اعظم کی حیثیت سے کی، اور یقیناً اس سے ایک تنازعہ بھی پیدا ہوا تھا، لیکن بات میں کوئی اتنا بڑا ڈاؤٹ نہیں ہے، اتنا بڑا شک نہیں تھا۔ ہمارے ملک میں رول آف لا نہیں ہے، ہمیں جو یہ جد و جہد کرنی ہے مدینہ کی ریاست کی طرف، اس میں رول آف لا اگر آ جائے زیادہ تر آپ کے مسئلے ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب رول آف لا نہیں ہوتا، جب قانون کی بالادستی نہیں ہوتی، تو کمزور کے لیے ایک قانون ہوتا ہے، طاقتور کے لیے دوسرا قانون ہوتا ہے، اور اس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا بڑی قومیں تمہارے سے پہلے تباہ ہوئیں جدھر ایک قانون طاقتور کے لیے دوسرا کمزور کے لیے۔ ہماری تباہی کا سب سے بڑا سبب یہ ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا اس باقی کی CCTV فوٹیج پوری دنیا نے دیکھی، لیکن شاید ناکافی ثبوت تھا، تبھی عدالت نے انہیں ناکافی شواہد یا عدم ثبوت کی بنیاد پر رہا کر دیا، بری کر دیا ہے، کیس ختم کیا ہے۔
اس موقع پہ شہید عطا اللہ کی والدہ نے فیصلے کے رد عمل میں کہا کہ انہیں جس انصاف کی توقع تھی وہ نہیں ملی۔ شہید عطا اللہ کے بیٹے معظم عطا نے واضح کیا کہ والد کے قتل کے معاملے میں عدالت سے باہر کوئی فیصلہ نہیں کیا، نہ کوئی دیت لی، نہ کوئی خون بہا لیا۔ ایک ٹی سی آیا دوسرے کے تیسرے دن، تو اس نے یہی کہا کہ بھئی مجید خان کی گاڑی لگی ہے اور آئی جی صاحب کے تھرو میں یہاں پر آپ کے پاس آیا ہوں، آپ لوگوں کو کیا کیا چیز چاہیے۔ ہم نے انہیں یہ کہہ دیا کہ ہماری جاب پہ جو والد کی جگہ ہوتی ہے وہ دے دیں، اور اس کے علاوہ سرکاری گھر، کیونکہ یہاں پر ہمارا کرائے کا مکان ہے، تو ان لوگوں نے وہی ایگریمنٹ پہ ہم سے سائن کرایا۔ اس کے بعد میں وہ یہی کہہ رہے تھے کہ بھئی ہمارا راضی نامہ ہو گیا، پر وہ تو ایگریمنٹ دوسرے قسم کا تھا جس پہ یہ نہیں لکھا تھا کہ راضی نامہ۔ یہ تو ہم نے صرف آئی جی صاحب کو یہ چیزیں دیں جو شہداء کو دیتے ہیں، ہم نے وہی چیز لکھ کر ان کو دی تھی۔ اب حکومت بلوچستان کہتی ہے کہ عبدالمجید اچکزئی کی بریت کے فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل دائر کرے گی۔ خواص کے لیے انصاف کچھ اور، عوام کے لیے انصاف کچھ اور، اس موضوع پہ بات کریں گے، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سروپ اعجاز، جو کہ ریپریزنٹیٹو ہیں ہیومن رائٹس واچ کے، پاکستان میں ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں۔ سروپ اعجاز صاحب بہت بہت شکریہ۔ فرمائیے گا، یہ کیس ہوا ہے اور اس کا بہرحال مقدمہ چلا ہے پاکستان کی عدالت میں، وہاں سے وہ بری ہوئے ہیں۔ ہم نے دکھایا اپنے پروگرام میں کہ اچکزئی صاحب نے ہمارے پروگرام میں خود ایکسیپٹ کیا تھا کہ وہ گاڑی میں تھے، وہ گاڑی چلا رہے تھے اور ساری چیزیں، مگر اس کے باوجود بھی عدالت تو یہ کہتی ہے کہ ان کے پاس نہ ثبوت تھا، نہ اس حوالے سے شواہد تھے، اور شاید پولیس نے جان کے کیس بنایا۔ لیکن بہرحال انصاف کے تقاضے ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ پورے ہوئے؟ دیکھیں خان صاحب، یہ جو کیس ہے یہ تو ایک سکیدنگ انڈائٹمنٹ ہے، ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ہمارے پورے نظام عدل پہ، اور وہ تینوں سٹیپس پہ نظام عدل کے، یہ انویسٹیگیشن جہاں پہ پولیس کا کام تھا، پروسیکیوشن جو کہ حکومت نے کرنی تھی عدالت میں، اور ایڈجوڈیکیشن جو کہ عدالت نے کرنی تھی، اور یہ تینوں جو سٹیپس ہیں، پتہ یہ چلا جیسے آپ فرما رہے تھے اپنے ابتدائیے میں کہ ہمارے نظام میں بہت معذرت کے ساتھ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ امپریشن یہ جاتا ہے کہ شاید اتنی سخت ہی نہیں ہے کہ وہ کسی طاقتور کے کو کیفر کردار تک پہنچا سکے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ناکافی شواہد کی جو بات ہے وہ تو آپ نے جو ویڈیو ہے وہ آپ نے بالکل درست فرمایا، سب نے دیکھ لی، اور یہ شواہد اکٹھے کرنا جو ہے یہ تو حکومت کی ذمہ داری تھی، پولیس کی ذمہ داری تھی، پروسیکیوشن کی ذمہ داری تھی کہ وہ عدالت کے سامنے رکھتی، عدالت کی ذمہ داری تھی کہ وہ ان شواہد کو کنسیڈر کرتی۔ لگتا یہ ہے، اب میں کسی کی نیت پہ سوال تو نہیں اٹھا سکتا کیونکہ انڈیویجول ایکٹرز کی، لیکن لگتا یہ ہے کہ یہ نظام کی جو کمزوری ہوئی ہے یہ ایٹ آل دیز 3 سٹیجز ہوئی ہے، کیونکہ اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے، ایک تو ظاہر ہے کسی بھی انسانی جان کا تو کوئی نیم البدل ہے ہی نہیں، مگر اس کے علاوہ ایک اور، اٹ پوائزنز دا ویل۔ یہ جو پورا نظام ہے اپ ٹو دا سپریم کورٹ، اس پہ جو کسی جس نے یہ واقعہ دیکھا، ظاہر اندوناک واقعہ ہے، اس پہ لوگ جذباتی بھی ہیں، ہونا بھی چاہیے انسانیت کے ناطے، اس کا اب یہ اس عدالتی نظام سے یا پولیس کی تفتیش سے جو حکومت یہ ٹرسٹ لوز کرتی ہے، یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ اور مگر ضرور صاحب اس میں ایک اور بہت بڑا المیہ ہے، وہ یہ کہ جو وکٹم ہے وہ پولیس آفیسر ہے بیچارہ، وہ ٹریفک کا آفیسر ہے، پولیس کا آفیسر ہے، اس کو اس طرح سے کچلا گیا ہے، اس کی ویڈیو پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اور پولیس اب اس کی جو انویسٹیگیٹ کر رہی ہے اس کو، اور اس کے لیے جو پولیس کی پروسیکیوشن جو ہے کیس بنا رہی ہے، وہ ایسا بنا رہی ہے کہ عدالت کھل کے کہتی ہے کہ کوئی ثبوت نہیں، کوئی شواہد نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ اوپن اینڈ شٹ کیس کے اندر پولیس نے اپنے جو ان کا کولیگ تھا اس کے اس طرح کے قتل پہ یا اس طرح کی موت پہ یہ ہوا ہے، یہ تو بہت ہی شاکنگ پورا مجھے سین لگ رہا ہے۔ دیکھیں یہ بہت شاکنگ ہے واقعی، اور یہ بہت اہم بات ہے جو آپ نے کی ہے، کیونکہ یہ جو تاثر ہے کہ پولیس جو ہے وہ کیونکہ حکومت کی، ریاست کی طاقت کی علمبردار ہوتی ہے، مینیفیسٹیشن ہوتی ہے، تو جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پاور ایکویژن ہے یہ بہت کمپلیکس ہے۔ وہ ایک غریب پولیس والا تھا اور اچکزئی صاحب جو ہے ایک طاقتور سویلین تھے، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو ان کے بیٹے نے فرمایا شہید کے کہ ہمارے سے معاہدہ جو ہے وہ جو ان کی انٹائٹلمنٹ تھی جو کہ ایک فیور نہیں تھا، وہ سائن کرا کے یہ امپریشن دیا گیا کہ راضی نامہ ہوا، اس سے تو پھر یہ سوال اٹھتا ہے، اور یہ
पुलिस डिपार्टमेंट को एट द हाईएस्ट लेवल खुद ये देखना पड़ेगा कि ये कहां तक कंप्लिसिटी थी, मैं इस हद तक जाऊंगा, क्योंकि वजह ये है कि जो हुकूमत का काम होता है ये क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन में, वो प्राइवेटाइज्ड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का नहीं होता कि एक ताकतवर और कमजोर की लड़ाई में हुकूमत का रोल ये होता है कि हुकूमत इक्वलाइजर होती है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सरूप एजाज, रिप्रेजेंटेटिव हैं ह्यूमन राइट्स वॉच के, और इस बहुत ही अलमनाक पूरी ये मामला है उस पर बात कर रहे थे।